اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ چھٹا رکوع۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب، والفرقان، اور فرقان، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بلا شبہ تم نے ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل، کہ تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، بس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم، بس قتل کرو انفسکم، اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کی طرف، فتاب علیکم، بس تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہرگز ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے آپ پر، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلے طور پر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تم کو پکڑ لیا ایک چیخ نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو بھیج دیا تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت پاک کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو بہت اہم باتوں کا پیغام دیا۔ اس سے پہلے کہ میں آیت پاک سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جاننا ضروری ہے کہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیات میں کن باتوں کو ذکر کیا تھا۔ جو لوگ مسلسل تفسیر کے اندر حاضر ہیں یا گزشتہ ہفتے سے پہلے والے ہفتے میں لوگ موجود تھے، ان
کے ذہنوں کے اندر بات ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو دریائے نیل سے پار کرا کر فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی، اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام سے دریا کو پار کرنے کے بعد قوم نے یہ درخواست رکھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہم کو کوئی شریعت، کوئی قانون، کوئی گائیڈ، کوئی کتاب ایسی لا کر کے دیجئے جس کتاب کے اوپر ہم عمل کر سکیں، کوئی قانون زندگی گزارنے کا ہو جس میں ہمیں یہ پتہ چلے کہ اپنے رب کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے اندر سے بات، یہ قدرتی بات ہے اندر کی۔ انسان کہیں بھی رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، چاہے جس سطح کا آدمی ہو، اس کی اندر طبیعت میں قدرتی طور پر، فطری طور پر یہ تقاضا اندر سے اٹھتا ہے، یہ امنگ اٹھتی ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے میں قریب ہو جاؤں۔ حقیقت میں پیدا کرنے والا تو رب العالمین ہے، حقیقت میں پیدا کرنے والا تو رب العالمین ہے، لیکن اس دنیا کے اندر جو ذریعہ بنے ہیں انسان کے آنے کا، اس کے ماں باپ بنے۔ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ صرف پڑھے لکھے ہی ماں باپ کی جانتے ہیں کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، یہ شہر والے ہی جانتے ہیں کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں، یہ امیر جانتے ہیں کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں۔ نہیں، غریب بھی ماں باپ کے ساتھ خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غیر پڑھے لکھے بھی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، دیہات کے رہنے والے بھی محبت کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ ہیں، انہوں نے بڑی مشکلوں سے پاپڑ پیل کر کے ہم کو کیا ہے پال پوس کر کے اتنا بڑا کر دیا۔ وہ اپنے باپ کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ کوئی نہ کوئی کتاب پڑھانی نہیں پڑتی الگ سے کہ تمہارے باپ ہیں، یہ والا 3 سال کا کورس کرو گے تو تم باپ کو پہچانو گے، 2 سال کا کورس کرو گے تو ماں کو پہچانو گے، 1 سال کا کرو گے تو بہن کو۔ نہیں، یہ قدرتی چیزیں ہوتی ہیں، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بھائی کی محبت، بہنوں کی محبت، یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں داخل کر کے رکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل کو جن لوگوں نے پار کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی شیطانیت سے، فرعون کے ظلم سے جو لوگ نجات پائے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں جس اللہ نے فرعون جیسے ظالم سے ہم کو بچا کر اور دریائے نیل میں راستے بنا کر ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ ہم اس رب کریم کے شکر گزار بندے بننا چاہتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کریں تو اچھے کے لیے اور رب ہمارا ناراض ہو جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی گائیڈ لائن ہمارے پاس ہونی چاہیے جو ہم کو اچھی طرح سے گائیڈ کرے، جو ہم کو اچھی طرح سے رہنمائی کرے، جو ہماری رہبری کرے، ہمیں بتائے کہ تمہارا اللہ ان کاموں سے راضی اور خوش ہوتا ہے اور ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب بچے گھر کے اندر شیطانی کرتے ہیں، یہ کوئی بات ہوتی ہے تو ماں ان کو گائیڈ کرتی ہے، بیٹا اگر ابو جی کو پتہ چلی تو پٹائی کریں گے، یہاں ایسا نہیں کرتے۔ کبھی کھانے کے موقع پر، کبھی کھیلنے کے موقع پر، کبھی شور مچانے کے موقع پر، کبھی گھر سے باہر بغیر کہے چلے گئے، اس موقع پر ماں جو ہے تو ان کو گائیڈ کرتی رہتی ہے، باپ کے احترام کو بتاتی رہتی ہے کہ تمہارے باپ ان کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی اچھا کام کرتا تو باپ کے سامنے ماں رکھتی ہے کہ دیکھو آج آپ کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ باپ جو ہے تو ان کاموں سے بچے کے خوش ہوگا اور ان کاموں سے ناراض ہوگا۔
لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ اللہ سے بات کر لیتے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے بات کر کے کوئی ایسی کتاب، کوئی ایسی گائیڈ ہمیں لا کر کے دیجئے جس کتاب کو پڑھ کر، جس کتاب کو سمجھ کر، جس کتاب پہ عمل کر کے ہم اپنے رب حقیقی کو یاد کر سکیں اور اس کو راضی کر سکیں۔ یہ مسئلہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی اس درخواست کو سنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ یہ تیرے بندے ہیں، مٹھی بھر جماعت ہے، تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، شکرانے کے بطور تیرے حکم کے مطابق یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہٰذا تو ان کو جو ہے کوئی ایسی کتاب عطا فرما۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام کتاب تو ملے گی، کتاب تو ملے گی تمہیں، لیکن ایک بات ہے۔ کہا کہ بات کیا ہے؟ کہ تمہیں ہمارے پاس کچھ وقت تک رہنا پڑے گا، کچھ زمانہ ہمارے ہاں گزارنا پڑے گا اس کتاب کو لینے کے لیے۔ کہا کہ یہ مجھے منظور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے دوسرے بھائی جو نبی تھے ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد اپنی قوم کو کر کے چلے گئے کہ بھائی ہارون علیہ السلام تم اس قوم کا دھیان رکھنا، بھٹک نہ جائے، اور میں اللہ کے یہاں جا رہا ہوں اور اللہ کے یہاں سے میں کوئی کتاب ایسی لے کر کے آؤں گا جس کتاب کا اس قوم نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، جس کتاب کا اس قوم نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے، جس کی درخواست رکھی، ریکویسٹ رکھی ہے مجھ سے، میں ایسی کتاب لے کر کے آؤں گا ان کے لیے، لہٰذا میری قوم بھٹک نہ جائے میرے پیچھے۔ تاکہ ٹھیک ہے میں دھیان رکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ہارون علیہ السلام نے گہبانی کر، اتنے ہی زمانے میں سامری نے قوم کو بہکا دیا اور بچڑے کو اس کا معبود بنا دیا، انسان کو نہیں۔ اب تک کس کی عبادت کرتے آئے تھے؟ کس کی عبادت کرتے آئے تھے؟ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی، وہی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا یہ کہنا تھا، یہ دعویٰ تھا، اپنی سلطنت میں، اپنی حکومت میں ایسی حکومت کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں جسے چاہے روزی دوں، جس کو چاہے نہ دوں، میں جس کو چاہے قتل کر دوں، میں جس کو چاہے معاف کر دوں، مارنا، زندہ رکھنا، بھوکا رکھنا، پیٹ بھرنا، یہ سب میرے ہاتھ میں ہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انا ربکم الاعلی۔ یہ قوم تو ایسی آئی تھی کہ اس کی عبادت چھوڑ کر کے آئے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کیا ان کو تعلیم دی کہ نہیں، یہ رب جھوٹا ہے، اس سے بھی بڑا کوئی اور رب ہے، اس سے بھی بڑا کوئی اور رب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون نے یہ قانون جاری کیا تھا نا، آپ لوگ ماشاءاللہ درس سننے تو آپ کے ذہنوں میں بات ہوگی، کیا قانون جاری کیا تھا فرعون نے؟ یہ قانون جاری کیا تھا کہ میری سلطنت کے اندر جہاں تک میری حکومت چلتی ہے، اگر کوئی لڑکا پیدا ہو تو اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ اگر وہ واقعی رب تھا تو اس کو یہ بھی تو اختیار ہوتا کہ اب میں لڑکے پیدا کروں گا ہی نہیں کسی کے ہاں۔ اگر وہ واقعی بڑا رب تھا تو وہ وہیں سے اوپر سے بائیکاٹ لگا دیں گے کہ اولاد کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لڑکوں کا دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ لڑکیوں کا دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہاں بات روک کر کے میں معاشرے کی بات کہہ دوں، مجھے یاد آ رہی ہے، اگر آپ لوگ میری توجہ سے سن رہے ہیں بات کو، اور پس پردہ خواتین بھی سن رہی ہیں، تو میری بات نوٹ کریں اور بات سمجھیں میری بات کو۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ بگاڑ آیا ہے معاشرے کے اندر، یہ ہمارے معاشرے میں خرابی آئی ہے۔ اگر کسی کے ہاں لڑکیاں زیادہ پیدا ہو جائیں، ایک لڑکی ہو جائے، ایک کے بعد دو ہو جائیں، دو کے بعد تین ہو جائیں، تو پہلی لڑکی پر جو ہے تو تھوڑا سا وہ بات نہیں رہتی جو اہمیت ہوتی ہے، دوسری پر کچھ اور پوزیشن گھر میں اس کی گھٹنے شروع ہو جاتی، تیسری پر تو پھر
پھر شوہر کچھ اور جو اب تک تو گھر والے کرتے تھے، اب شوہر کے دل میں دکھتا پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ چوتھی لڑکی پر پھر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے بھی تو اپنی نسل چلانی ہے، یہ تو بیٹیاں کسی اور کے گھر کی ہو جائیں گی، لہٰذا مجھے شادی دوسری کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا دوسری شادی کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایشو بنا کر، اس کو موضوع بحث بنا کر کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمائے کہ بیٹیوں کا دینے والا، اور اگر کسی کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو جائیں تو اس عورت کی کیا کوئی خاص وقت لوگ نہیں کرواتے، حالانکہ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کے ہاں بیٹا ہوتا تو بھی وہ گود میں کھلاتی، تب بھی وہ دودھ پلاتی، راتوں میں اگر وہ گیلا ہو جاتا بستر تو سوکھے میں اس کو سلاتی، سردی میں اس کو پہناتی، گرمی میں اس کو نہلاتی، ہوائیں اس کو جھلتی، تمام جو خدمتیں لڑکے کی جاتی ہیں وہی ساری خدمتیں تو لڑکی کی ہیں۔ کوئی خدمت میں اس کی کمی تو نہ رہی، اس کے لیے تو لڑکی بھی اس کلیجے کے برابر ہے، اس کلیجے میں اس کے اندر محبت ہے، اور فرمائے کہ لڑکے کی بھی، اس لڑکی کی کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے صاف اعلان فرمایا تھا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، میری بات توجہ سے سنیں، خواتین بھی سنیں، نوجوان ساتھی سنیں، جو شادی شدہ وہ بھی سنیں اور غیر شدہ وہ بھی سنیں، تاکہ آگے جا کے موڑ کیسا آ جائے۔ قرآن کیا کہتا؟ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ یہ اختیار نہ ساس کو ہے، نہ سسر کو ہے، نہ شوہر کو ہے، نہ بیوی کو ہے کہ لڑکا ہونا ہے کہ لڑکی ہونی ہے۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو ہم چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، ہم جس کو چاہتے ہیں لڑکے بھی دیتے ہیں لڑکیاں بھی دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو ہم چاہتے ہیں نہ لڑکے دیتے نہ لڑکی، کچھ بھی تو نہیں دیتے۔ حالانکہ شادی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک نظام بنایا ہوا ہے، ساری انسان کوششیں کرتا ہے، تمنائیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، ہر طرح کے جتن کرتا ہے وہ۔ اگر بچے کی پیدائش نہ ہو شادی کے بعد میں تو چیک اپ بھی ہوتے ہیں، دوائیاں بھی ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جب اولاد نہیں دینی ہوتی ہے تو نہیں دینی، اور جب دینی ہوتی ہے تو 15 سال کے بعد بھی ادا کر دیتا ہے۔ تو یہ تو نظام اللہ کے ہاتھ میں، تو خام خیالی بے وقوفی ہمارے معاشرے کے اندر کہاں سے آئی ہے کہ لڑکیوں کے پیدا ہونے پر کیا؟ تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا، میں نے ضمناً یہ بات کہہ دی معاشرے کی اصلاح کے لیے کہ ہمیں کبھی بھی ان باتوں پر نہیں جانا چاہیے۔ تو فرعون نے یہ بات کہی تھی کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی اور رب ہے جو فرعون کو بھی پیدا کرنے والا ہے، فرعون کو بھی کھلانے والا، فرعون کو بھی پالنے والا ہے۔ اور جس رب نے، جس انسان نے، فرعون جیسے ظالم نے اپنی خدائیت کا دعویٰ کیا تھا، جب اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق، اللہ کی کائنات میں کیا ہے، پانی اللہ نے پیدا کیا، ہوا کو اللہ نے پیدا کی، آگ کو اللہ نے پیدا کی، مٹی کو اللہ نے پیدا کیا۔ فرمائے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خدائیت کو اور اس کے غرور کو اور اس کے تکبر کو اور اس کے گھمنڈ کو اور اس کے عنایت کو ڈبونے پر آیا تو ایسا ڈبویا کہ اس کی قوم کے لوگ پیچھے سے دیکھ رہے تھے اور اس کے جو نجات پانے والے تھے وہ آگے سے دیکھ رہے تھے۔ فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا، وہ قوم کو کیا بچاتا؟ اپنے آپ کو نہ بچا سکا وہ تھا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، یہ چراغ پھونکوں سے بجھایا نہ جائے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے، ساری انسانیت کو پیغام دیا ہے۔ کیا پیغام دیا؟ کہ عزت اور ذلت، عزت دولت کی بنیاد پر نہیں، عزت خاندان اور برادری کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی،
یہ عزت ڈگری کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی، عزت تو رب کی عطا کی بنیاد پر ملا کرتی ہے۔ جب عزت رب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ میں رہنے والوں کو دلوں میں اتار دیتا ہے، اور جب ذلیل کرنے پر آتا ہے تو محلوں اور کوٹھیوں میں رہنے والوں کو اللہ لوگوں کی نگاہوں میں نیچے گرا دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو ہم چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ ہے نا کسی کہنے والے نے کہا نا، ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ ایسا غرور، ایسا تکبر کہ اللہ کو بھول کر اپنی خدائیت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اللہ نے ایسا ہی ذلیل کیا کہ جو قوم اس کی مانتی تھی، پوری قوم پیچھے سے آ رہی ہے، خود بھی ڈوبا اور قوم نے ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور پھر آگے سے جو قوم پار ہو چکی تھی اس نے ڈوبتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور اس کے غرور کو، اس کے تکبر اور گھمنڈ کو خاک میں ملتے ہوئے دیکھا۔ اور آخر میں کیا کہتا کہ موسیٰ اب بچا لے، موسیٰ اب بچا لے۔ جس موسیٰ کا پیچھا کرنے چلا تھا، جس موسیٰ کو کیا ہے غرق کرنے، ہلاک کرنے، اسی سے مدد کی گہار لگا رہا تھا، مدد کی درخواست لگا رہا تھا۔ تو میرے بزرگوں اس وقت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو ان لوگوں نے جب یہ چلے گئے وہاں پر، تو یہ درخواست، میں بات کو وہیں سے سنانا چاہ رہا ہوں کہ واقعہ کیا، کیونکہ 15 دن کا وقفہ ہو گیا درس میں نے اس وجہ سے پوری تفصیل سنائی ہے آپ لوگوں کو دوبارہ سے۔ تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے، اور یہ جو ہے تو قوم کو سامری نے بہکا کر کے بچڑے کو اس کا معبود بنا دیا۔ اب جب بچڑے کو اس کا معبود بنا دیا تو بچڑے کو معبود بنانے کے بعد یہ تو ظلم تھا، اور آج بھی ہے یہ ظلم، ایسے نہیں کہ اس زمانے میں ہی تھا، آج بھی یہ ظلم ہے۔ قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، لیکن شرک ایک ایسا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ عظیم کو معاف نہیں کرے گا، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تو اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کوئی اور شریک ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ آپ اور ہم پڑھتے ہیں نا، سمجھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کو تعلق نہیں جوڑتے، قرآن سے قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن سے تعلق نہیں جوڑتے، اسے وہ پتہ بھی نہیں ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بالکل بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، پوری توحید کا بیان اس کے اندر آ گیا، بالکل بے نیاز ہے رب العالمین، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بالکل بے نیاز ہے، کسی کی دولت سے، کسی کی کوٹی سے، کسی کی خاندان برادری سے، کسی کی طاقت سے وہ متاثر نہیں ہوتا، وہ بالکل آزاد ہے، اپنے ہر فیصلے میں آزاد ہے۔ جب اللہ کوئی فیصلہ لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فیصلے کا ارادہ فرماتا ہے تو صرف ایسے نہیں کہ اسے کوئی پارلیمنٹ بٹھانی پڑتی ہو، مشورہ کرنا پڑتا ہو، کچھ ایک جماعت لاتے ہو، قانون پاس کرانا، بل پاس کرانا، نہیں نہیں نہیں، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اسے کوئی کام کرنا ہوتا تو صرف اتنا کہتا کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یہ رب کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بہت اہم احسان نصیب فرمایا تھا کہ فرعون جیسے ظالم سے بچایا، دریائے نیل جہاں تصور نہیں ہو سکتا کہ پانی میں راستے، تصور ہے پانی میں کبھی راستے ایک دم سے الگ سے راستہ بنایا جائے تو مہینوں ٹنوں کیا کیا لگے گا اس میں، لیکن یہاں تو کیا تھا، پانی کو ہی روک، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، بیچ میں کتنے راستے ہو گئے تھے، ارے کتنے راستے ہوئے تھے؟ فرمایا یہ ہے کہ 12 راستے نکلے تھے۔
فرعون کی جب فرمایا کہ جب اس نے لشکر کا پیچھا کیا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے نا، اسرائیل تو میں بتا چکا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے تو 12 خاندان تھے۔ قرآن کریم میں پیچھے بیان آیا نا کہ جب یہ قوم وہاں پر گئی تھی تو وہاں پر جانے کے بعد پیاس لگنے لگی تو اللہ سے درخواست لگائی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، ہمیں پانی کے چشمے دے دیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے عصا کو موسیٰ پتھر پر مارو، تو اس سے کتنے چشمے پھوٹے تھے؟ 12 چشمے پھوٹے تھے۔ کل اناس مشربہم، ہر جماعت نے، ہر خاندان نے اپنے چشمے کو، اپنی گھاٹ کو پہچان لی کہ یہ میرا اور یہ تیرا۔ خیر بات ادھر چلی گئی، میں اتنا یہ چاہ رہا تھا، پھر اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند آئی، لیکن بندے تھے اللہ کے، کچھ بھی تھے، گندے تھے لیکن بندے تھے۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ میرے بزرگوں یہ کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں، مجھے اپنے اوپر بھی غور کرنا ہے، آپ کو اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم اس رب کریم کے کیسے ناشکرے ہیں کہ بار بار نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی رب یہ کہتا میرے بندے تجھ سے غلطی اگر ہو جائے، تجھ سے بھول ہو جائے، تجھے شیطان بہکا دے، میں تجھے معاف کر دوں، لیکن شرط یہ کہ ایک مرتبہ میرے سامنے آ کر کے سچے دل سے کہہ دے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کا کوئی بندہ اگر سچے دل سے رب کے آگے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ کوئی گہار، کوئی صدا لگاتا ہے رب کی بارگاہ میں تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا گیا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے کیا ہے معاف کر دیا تم کو اس کے بعد، شاید کہ تم اللہ کے شکر گزار بنتے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ، کبھی کبھی ہمارے دل میں، نوجوان ساتھیوں کے دل میں امنگ اٹھتی ہے، یہ میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ان کے دلوں میں بھی، میرے بزرگ جو بوڑھے بیٹھے ان کے دلوں میں بھی، پس پردہ جو خواتین بچیاں اور مائیں بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں بھی ایک امنگ اٹھتی ہے کسی موقع پر، کبھی کبھی شب برات کی رات میں، کبھی کبھی رمضان کی راتوں میں، کبھی کبھی کیا ہے کسی اور موقع کی راتوں میں، کبھی کبھی دینی مجلس میں، ایک اندر سے ایک درد، ایک کڑھن، ایک جذبہ، ایک چوٹ پیدا ہوتی ہے، اندر سے ایک چوٹ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ آج کی رات تو بخشش کی رات ہے، آج کی رات تو معاف کرنے کی رات، اندر سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اندر سے۔ اللہ کہتا میرے بندے معاف تو میں تجھے کر دوں گا، لیکن وعدہ کر آئندہ تو نہ کرے گا۔ تو بندہ کیا کہتا؟ اللہ مجھے معاف کر دے، سچا پکا وعدہ کرتا ہوں تو اے اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ لیکن انسان پھر بھی غلطی کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الخطائین التوابون، گناہوں پر توبہ کرنے والا، گناہوں پر رونے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ گناہ توبہ، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کرنے والے، یعنی گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، گناہ آپ سے بھی ہوتے ہیں، گناہ ماؤں بہنوں سے بھی ہوتے ہیں، نوجوان دوستوں سے، بوڑھوں سے، نہ معلوم کس کس سے کیا ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اگر اللہ توبہ کی توفیق دے دے، یہ بڑی کرم فرمائی کی بات ہے اللہ کی، ہر ایک کو نہیں ملا کرتی ہے یہ، گناہ سب کرتے ہیں، لیکن اللہ اگر مرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر رونے کا موقع نصیب فرما دے، مرنے سے پہلے اگر اللہ گناہوں پر رونے کا موقع نصیب فرما دے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد انسان کر دے اور اللہ کو منا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا میرے بندے اگر تو توبہ کر کے، سچی پکی توبہ کر کے اور پھر گناہ نہ کرے تو میرے پاس آ جائے گا نا، تو فرمائے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے نبی کا فرمان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کسی معمولی انسان کا فرمان ہے، کس کا فرمان ہے؟ نبی کا فرمان ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ قرآن کا فرمان ہے، جس کو کہنے والے نے کہا نا، کیا کہا ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جو بات قرآن میں آ گئی،
جو بات میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گئی، فرمائے کہ قیامت تک سارے حالات بدلیں گے، زمانہ بدلے گا، دور بدلے گا، حالات بدلیں گے، لیکن میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا فرمان نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، قرآن کا فرمان نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، اس کے بدلنے والے تو بدل جائیں گے لیکن اللہ کا کلام باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ وقت مکمل ہو گیا ہے، اگر کسی ساتھی کو کوئی سوال تفسیر کے تعلق سے ہو تو معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر ہو جاتی ہے تو پہلے تو یہ بتائیں نظر لگنا کیسا لگتی ہے یا نہیں لگتی، دوسرا یہ بتائیں کہ نظر اتروانا کیسا، یہ غلط تو نہیں ہے؟ جیسے نظر اتروانا غلط، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان چکروں میں نہ پڑنا چاہیے، نظر ازر کوئی چیز نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ کیا ہے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ العین حق، نظر برحق ہے، نظر برحق ہے، نظر لگتی بھی ہے اور نظر اترنے کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں بھی ارشاد ملتا ہے، اور قرآن میں اس کے لیے خاص طور سے ایک آیت کریمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اتاری بھی اور یوں فرمایا کہ العین حق، نظر برحق ہے، اور یہاں تک لکھا کہ نظر اگر کسی پہاڑ پر بھی لگ جائے تو اس کو بھی مٹی کا ڈھیر بنا دے، پہاڑ جیسی چیز کو بھی، اور فرمایا کہ اس کے لیے سورہ قلم کی، یعنی 29ویں پارے میں پہلی سورہ سورہ ملک ہے اور دوسری سورہ سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون، اس سورت کی آخر آیتیں ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ نظر کے لیے ہے۔ آپ کہو گے مولوی صاحب اگر کسی کو اتنے یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ فرمایا کہ کچھ بھی یاد نہ ہو تو فرمائے کہ سورہ شفا پڑھ دیا کریں۔ سورہ شفا کسے کہتے ہیں جی؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کو جو الحمد پڑھتے ہیں۔ اگر بچے کو رات میں 2 بجے پریشان کر رہا اور آپ کو یہ دیکھ رہا کہ جی بچے کو جو ہے تو پتہ نہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے، دوائی بھی کھلا دی، کھلا بھی دیا، دودھ بھی پلا دیا، ساری پریشانی ہے، سارے جتن کر رہی ہے لیکن پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو دل میں آتا ہے کہ شاید نظر لگ گئی دکھے۔ اب رات کے 2 بج رہے، مولوی صاحب کو اٹھائیں، دادی اماں کو اٹھائیں، کیا کریں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں فرمایا کہ جو بھی تمہیں قرآن کی آیت یاد ہے اور کسی کو کچھ بھی یاد نہ ہو تو الحمد تو یاد ہوتی ہے، اور الحمد پڑھو اور اللہ کا نام لے کر شفا کر دو، اس لیے کہ میرے رب کا کلام، میرے رب کے کلام میں بھی شفا ہے، میرے رب کے نام میں بھی شفا ہے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کوئی سوال کسی ساتھی؟ دعا کرا دیں۔ توبہ کر دیا تو وہ کیسے ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہوتا ہے، تو یہ بات مطلب بہت مسلسل ہو رہا ہے، تو اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے؟ بھائی کا سوال یہ ہے کہ توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو 2 لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا توبہ کرنا اور گناہ کرنا۔ توبہ کرے پھر گناہ کرے تو یہ تو ہے بالکل غلط ہے۔ توبہ کرے اور اپنی جانب سے بچتا رہے پھر بھی ہو جائے گناہ تو اللہ معاف فرما دے۔ یہی تو میں نے حدیث پاک سنائی تھی نا آپ کو، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا گناہ کرنے والے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ شیطان گناہ کرا دیتا ہے، وہ چاہتا تو نہیں میری نماز چھوٹے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا الجھا دیتا ہے پھر چھوٹ جاتی ہے، تو بندہ بعد میں پھر قضا کر لیتا ہے نماز کی، پھر کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہوں مجھے معاف کر دے۔ بار بار گناہ ہوتے ہیں، بار بار توبہ کرتا رہتا ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور کہو گے کہ یہ توبہ پکی کیسے ہوگی کہ صاحب ہم نہ کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، کیسے بچا جائے گناہوں سے؟ اس کا حل میں بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو عادت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل فور کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں سے، کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جھوٹ سے بچ جاؤں۔ ایک آدمی کو عادت ہے کہ وہ بد نظری کرتا، نگاہوں کو کیا غلط استعمال کرتا ہے۔
اب وہ چاہتا ہے کہ یار میری نگاہ غلط نہ کام کرے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں بد نظری کر لیتا ہے، کسی کو دیکھ لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا کسی بچی کے اندر یا کسی کے اندر، تو وہ کیسے بچے آخر کار؟ فرمایا کہ ان چوراہوں کو، ان راستوں کو بھول جائے جہاں سے کیا ہے کھڑے ہو کر کے بد نظری ہوتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ توبہ کر کے جا کے پھر اسی چوراہے پہ کھڑے ہو گئے صبح کو؟ یہ کون سی بات ہے کہ توبہ کر کے دوپہر میں پھر وہیں جا کے کھڑے ہو گئے؟ یہ تو ایسا ہے کہ نوٹنکی ہو رہی ہے، خانہ پوری ہو رہی ہے۔ وہاں سے ہٹ جاؤ نا، جن راہوں سے توبہ، جن راہوں سے گناہ کے اندیشے ہوں، جن راہوں سے یہ امید ہے کہ یہاں سے میں گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں، ان راہوں کو چھوڑ دو۔ پھر بھی اگر ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر دیں بھائی۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك النعمة، اللهم لك الحمد حمدا كله ولك الشكر شكرا كله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ رب کریم تیری توفیق کے ساتھ یہ قرآن مقدس پڑھا اور سنا گیا ہے، اس میں جانے انجانے سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے پڑھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، جمع ہونے کو قبول فرما۔ مولا کریم اے اللہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اے اللہ ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما، عمل کے ساتھ اخلاص کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ جس لائن سے بھی پریشان حال ہیں اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کو پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کو خوشحالی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں حلال روزی نصیب فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بھائی اس درس کے اندر شرکت کر رہے ہیں سب کے آنے کو بے حد قبول فرما، سب کو اجر عظیم نصیب فرما۔ مائیں بہنیں پس پردہ جو موجود ہیں اے اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، سننے کو قبول فرما، ایک ایک قدم پر اجر نصیب فرما۔ اے اللہ یا الہ العالمین ان سب کی زندگیوں میں دین نصیب فرما، ان کو اجر عظیم نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جس ماں اور بہن کے دل کے اندر، جس بھائی کے دل کے اندر، جس کے بھی دل کے اندر جو بھی نیک اور جائز تمنا ہو اور وہ اس مجلس میں موجود ہو اے اللہ اپنے پاک کلام کی برکت سے ہر ایک کے دل کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں سب کو شفا جسمانی و روحانی نصیب فرما، سب کو شفا کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ نصیب فرما، تمام ہی مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جانے سے پہلے ایک درخواست ہے، بس پردہ ماں اور بہنوں سے بھی درخواست ہے، بھائیوں سے بھی۔ آپ جتنے ساتھی موجود ہیں ہر ساتھی کوشش کرے کہ آئندہ ہفتے ایک ساتھی کی تشکیل کریں۔ کئی مرتبہ ہم یہ کہہ چکے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوا اوروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ بہنوں سے بھی اور ماؤں سے بھی یہی درخواست ہے کہ جس سے آپ لوگ آ رہے ہیں ہر ساتھی اگر ایک ساتھی کی تشکیل کر کے لے آئے گا تو انشاءاللہ قرآن کی بات زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچے گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم دعوت نہیں دیتے قرآن کی، جوڑتے نہیں ہیں۔ میں اللہ نے مجھے جوڑ دیا قرآن سے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ساتھی کو اور جوڑ دوں میں قرآن سے، ایک ساتھی کو اور جوڑ دوں۔ اگر میں نہ عمل کر سکا تو میرا ساتھی اگر زندگی میں عمل کر لے گا تو ہو سکتا ہے اسے دیکھ کے مجھے عمل آ جائے کہ بھئی دیکھو میں تو نہ کر سکا یہ عمل، تو پھر اسے خوش شرمندگی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ، جا سکتے